اچھا ڈاکٹر حفیظ، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کون سے جدید طریقے ہیں جس پر ہم فروٹ کی پیداوار کو اس حد تک بڑھا سکیں کہ وہ عام آدمی کے کھانے کے بھی قابل ہو اور وہ برآمد بھی کیا جا سکے. بہت اچھا سوال ہے یہ، اور ہمارے گروورز تک اس کا وہ پہنچنا چاہیے. ایسی ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں اور ایسے طریقہ کار جن سے کہ جو ہے وہ پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے، اور چھوٹے ذمہ دار جیسے آپ نے کہا ان کو راغب بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم جو ہے وہ گھنے باغات یا ہائی ڈینسٹی آرچرڈز جن کو کہتے ہیں، یا کثیر التعداد پودوں والے پر ایکڑ جن کی زیادہ پودے لگتے ہیں، ان باغات کی طرف جو ہے وہ کسان کو اب راغب کر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے پاکستان کے لیول پہ، کنٹری لیول پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو شروع کیا ہے. اس کی جو ہے وہ نمائشی بلاک بھی لگائے ہیں اپنے زرعی تحقیقاتی اداروں میں بھی، اور اپنے کسان بھائیوں باغبان بھائیوں کے زمینوں کے اوپر بھی لگائے ہیں. تو اس میں ہم لا رہے ہیں جس میں باغات میں جو ہے وہ پودوں کی تعداد جو ہے وہ فی ایکڑ بڑھا دی جاتی ہے. تو اس کے اپنے فوائد بھی ہیں، جو ہے وہ کہ جب آپ پودوں کی تعداد بڑھا دیں گے تو اس میں پروڈکشن بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروڈکشن تجارتی پیمانے کے اوپر جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جلدی آنا شروع ہو جائے گی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پودے جو ہیں وہ زیادہ فصل میں لگائے جائیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک فصل میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر آپ اس میں ڈبل پودے لگائیں گے تو اس میں کیا پانی کی کمی اور کیڑوں کا حملہ اور یہ وہ چیزیں افیکٹ نہیں کریں گے اس پودے کو؟ دیکھیں، جب ہم زیادہ تعداد میں پودے لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پانی کی کمی تو اسی ایریا میں اتنا ہی پانی لگنا ہے جتنا اگر آپ 100 پودے ایک ایکڑ میں لگا رہے ہیں، اور اسی ایکڑ میں آپ جو ہے وہ 300 400 900 پودے یا 1000 پودے لگاتے ہیں تو پانی کے اخراجات تو نہیں بڑھیں گے. پانی میں تو اس ایریا میں اتنا ہی لگنا ہے. فروز بنا کے لگائیں آپ، یا سپرنکلر سے لگائیں، ڈرپ سے لگائیں، یا فلڈ بھی اگر کریں تو پانی کی مقدار اتنی ہی رہنی ہے، پانی کے اخراجات نہیں بڑھنے والے. دوسری طرف اگر ہم اس کے آتے ہیں تو پانی ساتھ ساتھ اس کے اخراجات بڑھنے کی بجائے کم ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پروننگ سسٹم سے آپ پودے کی ہائٹ کم رکھتے ہیں تو اس میں پروننگ آسان ہو جاتی ہے. اچھا، پکنگ کے لیے یا فروٹ کی ہارویسٹ کے لیے یا پودوں کا سے پھل توڑنے کے لیے جو سیڑھیاں لگا کے پھل توڑنا پڑتا ہے، وہ جو ہے وہ زمین پہ ہی کھڑے ہو کے لیبر جو ہے وہ پودے سے پھل توڑ سکتی ہے. اسی طرح سے سپرے کے لیے بہت سوفسٹیکیٹڈ یا ہائی پاور اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ عام پمپ والے چھوٹے سپرے جو ہیں ان سے سپرے کی جا سکتی ہے ایسے باغات کے اندر جو پست قد ہیں اور کثیر التعداد ہیں، جن کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ ہر فروٹ کے درخت کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں، یا کچھ ہیں جن میں ہم چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں؟ جو ہے وہ یہ طریقہ کاشت تو شروع ہوا تھا سیب سے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے میکسیمم نمبر آف فروٹس جو ہیں وہ جن کو زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے وہ اس کی طرف اس کا رجحان آ رہا ہے. مثلا آم کا باغ ہے جو ایک ٹری بناتا ہے، اس میں بھی آ گئے ہیں لوگ، تشاوا پھلوں میں بھی آ گئے ہیں، سیب صاحب میں آپ کو یہاں پہ آپ کی بات کو ٹوک. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پھلوں کی اور ان کے جو مسائل ہیں کہ اگر ہم کھیت میں زیادہ اس کی پیداوار کرتے ہیں تو اس کے مسائل کیا ہیں، وہ تھوڑا سا ناظرین کو ہمیں تفصیل سے بتائیے. بالکل گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جب ہم کثیر التعداد پودے والے باغات لگائیں گے، ناظرین کو دوبارہ ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ جب آپ گھنے باغات لگائیں گے تو ان کے درخت جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے، ان کو ہم چھوٹا گروم رکھیں گے، ٹرین کریں گے. بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں جو آگے چل کے ہم ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کریں گے جس سے پودوں کو چھوٹا رکھا ہے. جب پودوں کو چھوٹا رکھیں گے تو ان کی پروننگ یا شاخ تراشی جو کرتے ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ پانی کے اخراجات اتنے ہی رہتے ہیں، وہ نہیں بڑھتے. اچھا. پھر جو ہے وہ ان کے اندر جو سپرے کرتے ہیں، مطلب کہ اگر 100 کے بجائے 200 پودے ایک ہی کھیت میں لگے ہیں تو پانی اتنا ہی استعمال ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سپرے کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھی آسانی رہے گی کیونکہ ہائٹ کم ہے. وہ زیادہ پریشر کے لیے یعنی کہ اوور آل آپ اس کو اوپر سے نیچے سے ہر جگہ بڑی مشینری نہیں چاہیے ہوگی. پھر اس کی جو ہے وہ پراپر سپرینگ ہو جاتی ہے کہ پوری کوریج پودے کو آ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ برداشت یا پھل کا توڑنا وہ آسان ہے اس کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جب مل کے آتی ہیں تو پیداواری اخراجات بڑھتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن پیداوار جو ہے اسی ایریا سے Okay. وہ زیادہ ہوتی ہے. منصب صاحب جی آپ کچھ کہنا میں چاہ رہے وہی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اخراجات تقریباً وہی رہتے ہیں, ہیں؟ پیداوار آپ کی دگنی اور 3 گنا ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں بڑا پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہم انٹرنیشنلی اس طرح کی ٹیکنالوجی جو باغات میں زیادہ پودے لگائے گئے ہیں کون کون سے ممالک میں استعمال کیے گئے یہ ٹیکنیک اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں وہاں پر؟ یہ بیسیکلی مختلف ممالک میں اس پہ تجربات ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ. اچھا. تو آسٹریلیا میں بھی ہیں اور دوسرے ممالک جو ہیں ہمارے نیبر کنٹریز میں بھی ہیں. تو یہ جہاں پاپولیشن پریشر زیادہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, تو ان ممالک میں یہ زیادہ ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو ضروریات ان کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا جو ہے اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ تقریباً 60 سال پہلے جو ہے وہ یورپ سے ہوئی, جس نے پست قد چھوٹے قد والے سیب کے باغات کو جو ہے وہ شروع کیا. اس میں اس نے روٹ سٹاک ایسے استعمال کیے جس میں پودوں کی تعداد اب وہ 5000 تک لے گئے ہیں سیب کے باغات کے اندر. تو وہاں سے یہ جو ہے وہ چلتی ہوئی پھر جو ہے وہ تقریباً سارے ہی فروٹ پلانٹس ہیں ان میں آ گئی. جس طرح سے آم کے باغات میں بھی آسٹریلیا میں شروع کر لیا, ترشاوا پھلوں میں بھی شروع کر لیا. اسی طرح سے چیری جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہائی ڈینسٹی یا گھنے باغات یا کثیر التعداد پودے والے باغات کی طرف لے گئے. اور پھر یہ خالی یہی نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے پودے جب ہم گھنی زیادہ تعداد میں لگاتے ہیں تو ان کو ہی ہم کثیر التعداد پودوں والے یا زیادہ پودوں والے باغات کہیں گے. ایک باغ کے اندر جب ہم دوسری اقسام جس کا ڈیوریشن شارٹ ہے ان کو بھی جب ہم لگاتے ہیں تو وہ بھی گھنے باغات میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. جس طرح سے ہم آم کے اندر اگر پپیتا لگا لیں, انناس لگا لیں, جس طرح سے اسٹرابری کا ذکر کیا تھا اس کی کاشت کر لیں خالی جگہ جو ہے ان کے اندر. یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہمارے ہاں مجھے کئی دفعہ شہروں میں بھی کئی سے گراؤنڈ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں, کئی باغات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ بہت کثیر تعداد میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس طرح کی پلانٹیشن ہم کر سکتے ہیں. کیا اس طرف بھی کوئی ریسرچ کی گئی ہے یا یہ فیزیبل نہیں ہے ہم لوگوں کو؟ دیکھیں یہ جو ہے وہ اس میں بھی تحقیق نہ صرف تحقیق جاری ہے بلکہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس طرف کہ جو خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زرعی تحقیقاتی کونسل نے بہت کام کیا. اس میں جو ہے وہ ہمارے اپنے NARC کے اندر نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر یہ زرعی تحقیقاتی جو ادارہ ہے اس کے اندر ایسی جگہیں جو پڑی ہوئی تھی جو بالکل خالی پڑی ہوئی تھی ان کے اندر ہم نے لگایا اور پھر ہم لوگوں کو بلواتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں. اور لوگوں کو یہ جو ہے وہ اپنے مختلف پروگراموں کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈفرینٹ اس طرح کے کورسز بھی جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے اندر کرواتے رہتے ہیں چھوٹے کورسز تاکہ جو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.